اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب سے آج 2-3 باتیں بڑی اہم، ویری امپورٹنٹ وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اسامہ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، اسامہ صاحب ہمیں آج بتائیں کہ یہ مہلت جو ہے وہ کتنی رہ گئی ہے، کتنا ٹائم ہے، لوگ تیاری کر لیں۔ اور دوسرا، اسرائیل والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، عالمی عدالت نے آپ کے سامنے ہے کہ جو آرڈر پاس کیا ہے کہ یار یہ بند کریں اس معاملے کو، جو ہے وہ جنگ بندی ختم، یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، رفح کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے، جو امداد کے لیے جو دروازے کھولنے ہیں وہ کھولیں۔ لیکن آگے سے اسرائیل نے کہا ہے تسی کون ہوندے ہو، تسی مامے لگے ہوئے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہونا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ مہلت کتنی رہ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، بتائیں کہ مہلت کا کتنا اب ٹائم فریم، وہ بریکٹ کتنی رہ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کہ بس میں آ گیا، اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت سے 1400 سال آج ہونے کو ہیں، اور یہ آج ہے اور کل ہے، کیونکہ اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کا 1000 سال ادھر کا ایک دن کے برابر گنا جاتا ہے، تو کوئی کہانی نہیں ہے، بڑی تیزی سے لپٹ رہی ہے، سمٹ رہی ہے۔ زیادہ قریب قیاس ہے کہ یہ 1500 صدیاں ہوں گی، بس 1500 1445 میں ہم چل رہے ہیں، اور 55 سال کی گیم ہے، اسی میں 40 سال وہ دوسرے آ جائیں گے جو مانا جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا میں امن ہوگا اور پوری دنیا ایک بار فروٹس لے گی۔ اور اس ٹائم اس میں آج میں اگر بات کریں تو تمام روایات پورے ہونے کے تمام فیچرز موجود ہیں، جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مودی اوپریس کر رہا ہے مسلمز کو، مسلم کمیونٹی کو، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھینس کو ڈانگے مار کے آخر کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، وہ پرووک کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک بات یاد رکھیے گا میری، کہ ہرن کو کلانچے بھرنے سکھانی نہیں پڑتی، اس کو آتی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شیر کو بھی دھاڑنا سکھانا نہیں پڑتا، اس کو آتا ہوتا ہے۔ تو مودی پتہ نہیں کون سے ہوش و حواس میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بلڈ لائن ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، معدوم نہیں ہوگی، جس سے پہلے قبضہ کیا تھا ادھر، اور خون میں یہ تو ایسی چیز ہے کہ واقعی نایاب ہے، بلڈ لائن بہت نایاب چیز ہے۔ یہ جب ایگزسٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے دوبارہ اس کا رائز ہو سکتا ہے کبھی بھی، یا تو وہ اتنا چوڑا ہو کے پھر بڑھ کے اور یہ سارے خواب دیکھے نا، کہ اگر اس کو یہ یقین کوئی دلا دے کہ یہ پرانے لودھی فیملیز اور جو محمود وہ کیا تھے غزنوی کے ٹائم کے جتنے پٹھانز آئے جنہوں نے سارا رونتے ہوئے آگے نکلتے چلے گئے، تو اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خون ختم ہو گیا اور انہوں نے ہی وہ شادیاں مادیاں کرا کے آپس میں کراس کروا لی ہیں، کسی کو کرینہ دے دی اور کسی کو وہ دوسری دے دی، تو یہ سارا ایسی چلے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بلڈ لائن ابھی بھی پیور کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، چھیڑنے کی دیر ہے، چھیڑے گا، ایسا لگتا ہے کہ یہ چھیڑے گا اپنے طاقت کے زوم میں، اور ہم گرے پڑے وہ جیسے ایک بیچارہ مجہول کی طرح پاکستان ہوا ہے، ادھموا سا پاکستان، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس چکر میں آئے گا قریب، تو ہم تو ویسے چھو مارنے کے عادی ہیں، ہمارا تو نشئی جو ہے ایسے چھو مار کے پڑا، تقریب جاؤ تو بے شک گٹر کا ڈھکن اٹھا کے لے جائے، تو اس لیے یہ اس کو منہ کی پڑے گی اور لگ پتا جائے گا۔ کیونکہ اب دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ماریں، اب ان کو بتانا ہے کہ کاٹو گے نہیں کاٹو گے، پکی بات ہے، مودی یہ بے وقوفی کرے گا کہ وہ اپنے طاقت کے زوم میں چھیڑ بیٹھے گا اس بلڈ لائن کو جو پہلے ایک دفعہ اس خطے کو فتح کر چکی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ دوبارہ سے فتح کرے گی۔ اب آ جائیں کہ یہ ٹائم کتنا ہے، یہ ٹائم بس یہ سال، اگلا سال، اس سے اگلا سال، اس سے زیادہ کی کوئی کہانی مجھے نہیں لگتی۔ مطلب ایسی آپ لوگوں سے مذاقن بھی کوشش کروں، عذرائے مذاق بھی کروں
تو میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم 30s میں ہیں, یہ جو 2030 تک کا ٹائم, اس سے پہلے کہانی شروع ہے. میکسیمم اگلے سال ہے, منیمم اس سال ہے, یہ ایکسلریٹ ہو جائے گی. اور وہ جو حضرت نعمت شاہ ولی اللہ کی جو پریڈکشنز ہیں اباؤٹ کہ 40 سال قبضہ رہے گا ہندوستان پہ, اور اس کے بعد پھر دجال اور پھر ساری کہانی, تو وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فگر شاید 40 تو نہ ہو اس طریقے سے, لیکن غزوہ ہند والا فگر چھڑتا مجھے لگ رہا ہے, وہ ٹائم مجھے فیل آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کون سا مسلمان, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا نہ رکھے, یہودی مرے یا نصرانی, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ متفقہ علیہ ہے, نہ شیعہ سنی, ہر طرف اس حدیث کو چھپایا نہیں جا سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ خیالی پلاؤ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو شہادت کے, آپ تو کلمہ حق نہیں کہہ سکتے, اپنے ہی مسلمان حکمران کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. آپ نے دجال اور یہ سارے مقابلے کیسے کرنے ہیں, غزوہ ہند کیسے لڑنی ہے, بتائیں نا. اور شہادت آپ لوگوں کی میراث تھی, شہادت کدھر کی, وہ تو منزل ہے آپ کی. آپ تو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کسی طریقے شہادت دینا. آپ کا کسی مصلی کی دعا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ نماز کے آخر میں اگر آپ یہ نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما, یا اللہ مجھے شہادت کی, یعنی کہ یہ جسم میرا سودا تیرے ساتھ ہو جائے, بس یہ ہے منزل مسلمان کی. لیکن آپ کے تو کوئی شہید ہی نہیں ہوتا. میرا باپ شہید ہوا, میرا دادا شہید ہوا, آپ اپنی کسی اور کی ارد گرد دیکھتے چلے جائیں, کیڑی شہادتیں, کوئی شہید ہی نہیں ہو رہا. بیمار ہو رہے ہیں, کینسر ہو رہے ہیں, دل کے مرض ہو رہے ہیں, گلتے سڑتے جسم اور جا رہے ہیں. یہ تو آپ کے حال ہے. آپ پوچھنے لگتے کب, تو بھئی آپ لوگ جن کو تو بیماریوں سے جس منہ پہ کبھی شہادت کی دعا نہیں آئی نا, چلے یوں ہی سمجھ لیں. 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ لوگ جو اس سال حج پہ جائیں گے, ان کے لیے ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے ان کے لیے, کہ جب کعبے پہ نظر پڑے اس کے متعلق ہے کہ جو دعا کرو قبول ہوتی ہے. جو آپ کے منہ سے دعا نکلے نا وہ آپ کی اوقات بتائے گی. جب کعبے پہ نظر پڑے, جو حج پہ جائے, عمرے پہ جائے, جو آپ کی نظر پڑتے ہی آپ دعا کریں گے وہ آپ کی اوقات, اور وہی ہے آپ کی ڈیسٹنی. بس یہ پکی بات ہے, کوئی ضرورت نہیں کسی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کی. بس نظر پڑتے جو منہ سے نکلا وہ ہے آپ. اس میں سے حساب لگا لیں گے کتنے لوگوں کے منہ سے نکلے گا کہ یا اللہ ہماری جان قبول کر, شہادت کی موت نصیب کر. زیادہ سے زیادہ جو محبتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بس گیڑے لوائی رکھ, بار بار گیڑے تے گیڑا, بس وہ سیر سپاٹا بھی ہوا رہے, آنیاں جانیوں کی بھی پوری رہے, عمل چیزیں باقی معاملات تو بس وہ اللہ ہی حافظ ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی جو اب مطلب ہم یہ جب سارا سینیریو کیلکولیٹ کریں, آپ کے کیوں نہیں کوئی مرتا, کوئی شہید ہوتا. یہ کبھی ادھر جنرل قاسم سلیمانی ہو رہا ہے, کبھی ان کا صدر ہو رہا ہے, کبھی پاسداران انقلاب کا وہ ہو رہا ہے. ان کو تو جھولیاں بھر بھر کے شہادتیں مل رہی ہیں. دشمن کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ہیں, سر ادھر ہمارے بھی میں وہ پنگے شہید ہو لیے رہے جا ہیں. رہے ہیں, بارش بھی سر کرتے ہیں لوگ, متنازع بھی بناتے ہیں. اسامہ میں یہاں میں شہید ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک میجر شہید ہوا, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, کرنل بریگیڈیئر شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں فوج جو افواج پاکستان ہے اس کی شہادتیں یا کسی بھی ملک کی, اس کی وہ اپنی جگہ. بات ہو رہی ہے نواز شریف کیوں نہیں شہید ہوتا, زرداری کیوں نہیں ہوتا, آپ کا صدر کیوں نہیں ہوتا, اس میں کیوں بستر پہ مرنا ہے. مشرف کیوں نہیں ہوا, انہوں نے کیوں مطلب یہ کیوں بستروں پہ مرتے ہیں, یہ کیوں نہیں ایسے مار دیے جاتے, نہیں سمجھ آ رہی. ایک بھٹو تھا بیچارہ, اس نے بھی ٹھیک ہے غلطی ہوئی, جو بھی تھا معاملہ ایک حریت کا مظہر بنا, اسلامک بلاک کی کوشش کی, ٹانگ دیا. پھر اس کی بیٹی کو بھی شہادت ملی. بیٹی باپ سے بھی آگے تھی. بیٹی کی ٹون آخری دنوں کی, جن کو میری بات سمجھ نہ آئے, میں فالو نہیں کرتا تھا کبھی بھی, میں نے اس کے شہادت کے بعد سنا
کہ سوچوں تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیونکہ ہم تو فالو ہی نہیں کرتے تھے پولیٹکس کو. تو آپ یقین کریں اس کی جو آخری تقاریر تھی وہ شہادت لینے والی تھی، شیر کی طرح گرج رہی تھی، مزہ آیا. تو بھائی ساری یہ کیوں وینٹیلیٹرز پہ اور ان بیڈز پہ جانا؟ مسلمان کا خاصہ یہ ہے کہ شیر کی طرح جائے تو تھوڑا سا گرج چمک کے جائے. تو اس لیے ایک تو یہ دماغوں سے نکال دیں، مہربانی کر کے اپنے دلوں میں تمنا ڈالیں پہلے، ورنہ آپ یہ کلمے شلمے اور محبتیاں جتنے بھی آپ وہ سمیں ڈال لیں، بے شک وہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، فلانی، جتنی مرضی سمیں چل رہی ہوں، اگر شہادت کی تمنا آپ کے دل میں نہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ پہ فٹ ہے. آپ یہودی مریں یا نصرانی، کوئی لینا دیں. اب آئے کہ خیالی پلاؤ کیا ہو؟ خیالی پلاؤ تو خیالی پلاؤ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان سے حق بیان کرنا شروع کرو. اس میں گردن جاتی ہے تو جائے، سب سے پہلا حق بیان کرنا شروع کرو، گردن جاتی ہے تو جائے. اس سے اگلا لیول پھر وہ ہے کہ جب خدا کے دشمن زمین پہ فتنہ اور فساد برپا کر دیں، انسان جو ہے وہ خطرے میں، انسانیت خطرے میں ہو، تو اس کے تحفظ کے لیے، اس کو امن دینے کے لیے ہندو، مسلم، یہودی، سکھ، فلانا فلانا نہیں، انسانیت جب تحفظ مانگے، اس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلمان کا کام ہے کہ اپنے نبی کے شعار کو پورا کرتے ہوئے، اس اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو امن قائم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. تو اب آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی اسرائیل اور یہ ساری، سر وہ رسی کے ایک سرے کو آگ لگ گئی ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھیں لوگ محسوس کر رہے ہیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، ابھی کچھ دن پہ وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ایران نے الزام نہیں لگایا. اچھا، میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دی تھی کہ ایران الزام لگاتا ہے تو ادھر پھنستا ہے یا ادھر پھنستا ہے، کرے تو کرے کیا؟ اب وہ طریقے سے تیاری کر کے پھر اناؤنس کرے گا. ان کے بھی عقلیں اتنی ہیں کہ یہ ایسے جانا، ویسے جانا، یہ کیسے جانا، ایسے ہوتا ہے بھلا؟ ایسے بھی ہوتا ہے بھلا؟ پوری دنیا میں کیا وہ تھریٹس دے گا جب اپنی پریزیڈنٹ کو نہیں بچا سکا؟ عام عوام کا کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی پہ. تو میں نہیں سمجھتا، بلکہ اب اس میں دو باتیں ہیں. ایران سیکیورٹی تھریٹ اگر یہ بتاتا ہے کہ یہ مجھ پہ اٹیک ہوا، تو پھر لوگ کہیں گے تم اپنے صدر کو نہیں بچا سکے، عوام کو کیا بچاؤ گے؟ اگر اب اس کو حادثہ کہنا، اس کی مجبوری یہاں سے یوں بنتی ہے کہ سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حادثہ تھا. سمجھ لیں وہ ایک ٹرائی اینگل میں پھنس گیا. اناؤنس کرتا ہے تو جنگ کرنی پڑتی ہے حسب سابق، تو وہ ٹائم لے رہے ہیں، اناؤنس کریں گے، آپ دیکھیں گے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور یہ جنگ نہیں ٹلے گی. یہ ٹلنے کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی. اور آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ جسموں کو تیل شیل لگا کے رکھیں، اتنی جو آپ لوگوں نے تمن آسانیاں پال لی ہیں، ڈیلی 2 4 5 بیٹھ کے لگایا کریں، جسم کو ایکٹیو کریں. اور اس کے لیے ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں، زیتون کے تیل میں خوشبو ڈال کے اس کے مساج سب کروائیں، مرد عورت بوڑھے بچے ایوری ون. اور دعائے کعب کی کثرت کریں، میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیں اس کو صبح شام. جسموں کو خالی کریں، شیطان جیسی جسم سے نکلے گا اللہ کے حکم سے. جو بندہ ہے مجاہد ہے وہ اندر سے نکلے گا، صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی، اور حریت اور غیرت بھی لگے گا واپس آ گئی. غیرت کا تعلق آپ کے جسم کی فٹنس سے ہے. فٹنس ٹھیک ہے تو آپ غیرت مند ہیں، فٹنس خراب تو آپ شیخ رشید. ٹھیک ہے، اس لیے. اور یہ دوسری بات ایک اور ہے، یہ دور اور دور ہے، یہ ہمارا دور نہیں ہے، یہ ان کا پرانے جو ہماری پچھلی جنریشن ہے ان کا دور ہے. ورنہ میں تو مثال کے طور پہ میں اگر کوئی پارٹی یا وہ بناؤں گا، میں تو ایسے ڈی شیپ قسم کے لوگوں کو بالکل نہیں چنوں گا. میں تو ان کا ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن لوں، ان کی نمرولوجی سے دیکھوں، ان کی فزیکل اس کو دیکھوں کہ بھئی یہ بندہ کھڑا اپنے وزن پہ ٹانگوں پہ نہیں ہو سکتا، یہ بات پہ کیا کھڑا ہوگا؟ اس کو تو 2 منٹ کسی نے کھڑا کیا وہیں یہ لیٹ جائے گا. تو یہ جو کدو ٹیڈے ٹماٹر تو آپ کبھی شاپر میں ڈال کے نہیں لاتے اگر شکل بدلی ہو. پارٹی میں کیسے لے لیتے ہیں؟ یہ عوام کی بدقسمتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب اود بلاؤ سے جیسا مطلب کوئی بھی منہ اٹھائے، پیسہ ہو بس، علاقے کا چودھری ہو بس، آ جائے
اور اٹھا کے ڈھیر کر دو اسمبلی کی سیٹ پہ، کوئی پیمانہ نہیں ہے. لیکن یہ آگے آپ لوگ بے فکر ہیں، آگے یہ کرائٹیریا ہونے والا ہے سخت، کہانیاں ہو رہی ہیں اپنے اپنے جیسے کہتے ہیں نا مرکز کو پہنچ رہی ہیں، تو کرائٹیریا اتنا ہائی ہوگا کہ عام تام بندہ تو فال ہی نہیں کرے گا، یہ باقی تو بالکل بھاگ بھوگ جائیں گے. اس پہ تو صرف اور صرف سرفروشوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوگی معاملہ یا مقام. اور تیسری بات، خواتین کی عزت کرنی شروع کریں. خواتین جب تک بیک پہ نہ کھڑی ہوئی مردوں کو غیرت نہیں آ سکتی. صرف ایک عورت ہی ہے جو مرد کو غیرت دلا سکتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن، بیوی، بیٹی. اگر اس نے اس کا گھر میں ناکتہ بند کر دیا نا، یقین کریں انقلاب تب آئے گا. عورت کو ڈس ریسپیکٹ کرنا بند کریں، ڈیگریڈ کرنا بند کریں، اس کی ڈگنیٹی کو بحال کریں، اس کو برابری دیں. عزت جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کو دی وہ دیں. ان کو میرا جسم میری مرضی کی لیے دوبارہ وہ جو مہم چلاتی ہے نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ آپ نے ان کو اسلام سے ہی بتایا ہی نہیں ہے. وہ بیچاری کیا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں. اس سے کہیں زیادہ جو وہ فرمائشیں کر رہی، اس سے کہیں زیادہ فرمائشیں اسلام پوری کر چکا ہے. لیکن یہ مولوی بتاتے نہیں ہیں کیونکہ اپنی اجازت داری نہیں رہے گی. پھر وہ قوام ہے کے چکر میں عورت بیچاری پیس دی. عورت ناراض ہے، عورت راضی کریں، مجاہد بھی دے گی، شہید بھی دے گی، لیکن عورت راضی ہوگی تب. بیٹے کو گھسنے نہیں دے گی گھر میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا جو آپ لوگ ٹائم کو انڈر اسٹیمیٹ ایکچولی کر رہے ہیں، کچھ پیرامیٹرز بنا لیتے ہیں. چلے اب ہماری ایک ریگولر آپ کے ساتھ سیٹنگز ہیں، ویورز بھی دیکھ رہے ہیں سب، تو کچھ پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں مل کے سجیسٹیو. ان پیرامیٹرز پہ اگر چیزیں ہوتی چلی گئی تو پھر آپ اس کو قریب سمجھیں گے، دور والی کو پھر دور سمجھیں گے. کچھ قریب لے لیں گے، کچھ دور کر دیں گے. تو اس پہ ایک علیحدہ سے سیریز شروع کرتے ہیں. اسامہ صاحب پھر اسرائیل کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ والا معاملہ، یہ تنازع یہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑھنے کے لیے اسرائیل کا تنازع اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہونے کے لیے. یہ تو ایک وہ کینسر کی طرح پھیلے گا. اور اس نے اب آپ کا کیا خیال ہے جو 50 60 70 ہزار شہید ہو گیا وہ بیٹھ جائے گا سیز فائر پہ آپ کی یا کسی کی بھی؟ آپ بتائیں. جو 70 80 ہزار شہداء ادھر ہیں ان کے لیے تو آپ کے ڈی چوک پہ بندے مر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تپتی 80 45. سب سے پہلے تو سلام ہے ان ماؤں کے بچوں پہ جو ادھر فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اتنی گرمی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں والے کیسے آپ کو لگتا ہے بدلہ نہیں لیں گے؟ یہ کہانی شروع ہو گئی ہے. اب جتنا میسیکر ہو گیا ہے نا، بس یہ شروع ہے. اسرائیل جو ہے وہ اسپین اور آئرلینڈ کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اسی تانوں بھی دیکھ لیں گے تسی تسلیم کر رہے ہو فلسطین نو. مطلب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں. تو کوئی نہیں، ادھر پیوٹن بیٹھا ہے نا. پیوٹن نے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چھری تیز کر لی ہے. یہ جو یو کے کو تھریٹ، وہ 3 دن کی فوڈ، وہ ان کو کرونا کی تھریٹ نہیں ہے. 3 دن کا تھوڑی ڈیٹ آئز وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہوتے ہیں وہ جو کرنٹین جو تھا 3 دن کا تھوڑی تھا وہ. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی ایسی جنگ سوچ رہے ہیں جو 3 دن کی ہو. بس وہ کون سی ہوتی ہے 3 دن والی؟ سوچے 3 دن والی کون سی ہوتی ہے؟ ابھی یوکرائن والی تو 3 دن میں نہیں ختم ہوئی، تو یو کے والی کون سی ایسی جنگ وہ سوچ رہے ہیں جس پہ عوام کو کہہ رہے ہیں 3 دن؟ میں ڈرانا نہیں چاہتا، آپ لوگ پھر کہتے ہیں ڈراتے ہو. تھوڑی سی عقل تو کریں. 3 دن والی کون سی جنگ ہوتی ہے؟ نعمت شاہ ولی اللہ نے 800 سال پہلے جو پیشگوئی کی تھی اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں. میرا خیال ہے اس ویڈیو کو یہی جو ہے وہ ہم کلوز کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ ویڈیو ہے پورا. آئی نو کہ آپ کی اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے. ناظرین اجازت دیں، ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے وہ اسامہ صاحب کے ساتھ آنے والی ہے، وہ آپ کل دیکھیں گے. آج اجازت دیں، اللہ حافظ.